کردار سازی جو ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ تو تعلیم کتاب و حکمت ہے، لیکن اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر وَيُزَكِّيهِمْ کو مقدم رکھا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس کو مؤخر کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ کے اندر تربیت کا کام، انسان سازی کا کام، کردار سازی کا کام یہ بہت اہم ہے اور یہ ہر چیز پر مقدم ہے۔ اور تعلیم کے اندر ظاہر ہے قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے ایک سمندر ہے، کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے اور اس کے اندر ترجیحات کیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں اس کا سبق بھی ملتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام جو دور طفولیت میں تھے، بچپن کی عمر تھی، ان کو کس طریقے سے اور کہاں سے آغاز کروایا کرتے تھے۔ اس کی ایک بہترین مثال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جس کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر نقل کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ابتدائی سبق پڑھایا، آپ نے یہ پیغام اور یہ سبق دیا، یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے لڑکے میں آپ کو کچھ کلمات اور کچھ باتیں، اہم نصیحتیں آپ کو کرنے جا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اور اس کے دین کی حفاظت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت، اس کے احکام اور تعلیمات اور اس کی حدود کی حفاظت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب بھی سوال کریں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یہ خوب ذہن نشین کر لیں کہ اگر ساری کی ساری دنیا جمع ہو جائے اور آپ کو کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں پہنچانا چاہتا، تو آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور سارے کے سارے جمع ہو کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، مگر جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئیں اور صحیفے خشک ہو چکے، تقدیر کے فیصلے لکھے جا چکے۔ تو یہ توحید پر بڑا غیر معمولی، غیر متزلزل ایمان، یہ ہمارے پورے نظام تعلیم کی اساس بھی ہے، بنیاد بھی ہے، اور اسلامی تہذیب کا اصل جوہر بھی یہی ہے کہ جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کے ذمہ لگائی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم، کہ اللہ تبارک و تعالی گواہی دیتا ہے، اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اور لا الہ کے اندر ظاہر پورے کا پورا دین آ جاتا ہے ہمارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکم تکوینی ہونے کا اور حاکم تشریع ہونے کا بھی اعلان اس کے اندر کیا جاتا ہے کہ اس کائنات کا مالک بلا شرکت غیر اللہ تبارک و تعالی ہے،
پوری کائنات کا مالک خالق مشکل کشا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کائنات کے اندر اس کے جو احکام ہیں حلال اور حرام کے، قانون سازی کے اختیارات، وہ بھی صرف اسی کے پاس ہیں، اور ان کا اختیار بھی صرف اسی کو ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے اندر پورے کا پورا دین آ جاتا ہے، اور پورے دین کی اساس اور بنیاد ہے یہ چیز۔ تو یہ اسلامی تہذیب یا اسلامی تعلیم کی اساس ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ جب تک ہماری تعلیم کی اساس اور ہماری تہذیب کی اساس یہ عقیدہ رہتا ہے، اس وقت تک ہماری نسل اور نوجوان نسل مسلمان وہ اپنے دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے، جڑے رہیں گے۔ لیکن جب یہ عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ اساس کمزور ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے کہ آئندہ وہ اپنے دین کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہ سکتے ہیں۔ تو یہاں دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ آج ہمارے سامنے تعلیم کے معاملے میں خاص طور پر جو سب سے بڑا جو فکری چیلنج ہے وہ مغربی تہذیب کا چیلنج ہے۔ چونکہ آپ کی کانفرنس کا بنیادی موضوع بھی تعلیم اور تہذیب ہے، تو یہ سب سے بڑا تہذیبی چیلنج اس لحاظ سے ہے کہ اس میں سب سے بنیادی مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ مغربی فکر کی جو تفہیم ہے اس کا سوال ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کا سمجھنا اس لحاظ سے بھی ناگزیر ہے کہ موجودہ جو عالمی مسائل ہیں ان کے اندر فکری تصادم کو سمجھنے کے لیے موجودہ جو تہذیب ہے اس کو سمجھنا اہم ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر مغرب کے حوالے سے جو مطالعہ کیا جاتا ہے اس کی بھی ایک جہت ہے، اور مغرب اسلام کا جو مطالعہ کرتا ہے اور جس اہتمام کے ساتھ مغرب میں اسلام کا مطالعہ کیا جا رہا ہے اور جن مقاصد کے تحت کیا جاتا ہے، آپ اہل علم ہیں اور اس سے اچھی طرح باخبر بھی ہیں کہ حالات سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جس دشمن سے مقابلہ ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کی جان پہچان ہونی چاہیے کہ کس دشمن کے ساتھ ہمیں سامنا ہے۔ مغرب اس بات کا خوب اہتمام کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ مغربی مفکرین کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ دنیا میں اس وقت انتہا پسندی اور تشدد کا ذمہ دار سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور سید قطب کی فکر، لٹریچر، بالخصوص اسلامی ریاست، تصور جہاد اور تصور دین کو یہ خصوصی ہدف بناتے ہیں، اور گزشتہ 3-4 سال کے عرصے کے اندر جو حضرات مغربی میڈیا کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں ان کو خوب اندازہ ہوگا کہ سیاسی اسلام، جہادزم، اسلامزم جیسی گمراہ کن جو تراکیب گڑھی جاتی ہیں یہ مغرب سے ہی نکلتی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ہاں میڈیا پر یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ انقلابی فکر کا احیاء ہے جو انہوں نے اسلامی ریاست کے اندر، اسلام کے تصور جہاد کے اندر دیا، لیکن اس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ موجودہ دنیا کے اندر جو انتہا پسندی کی لہر ہے، تشدد کی جو لہر ہے، اس کے پیچھے یہ تصور جہاد کار فرما ہے۔ چونکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس فکر کو انقلابی طور پر پیش کیا اور کسی قسم کی کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کیا اس کے بارے میں۔ ہم
بحیثیت مسلمان مغرب کو اور مغربی فکر کو خاص طور پر اس کی تہذیب کو اپنا ایک دشمن تصور کرتے ہیں، لیکن بہت کم ہی اسے سمجھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ اس وقت مغرب کے اندر مسلمان اس معاشرت کا حصہ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان جو ہے وہ مغرب کے تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور مغرب کا فلسفہ، ان کی فکر، تاریخ، ان کی معاشرت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو عالمی پالیسیاں ہوتی ہیں ان چیزوں کا وہ کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس فکر کا تنقیدی انداز کے اندر مطالعہ کیا جائے اور وہاں پر اس کے بارے میں مدلل انداز کے اندر اس طرح جواب دیا جائے جس انداز کے اندر سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کے اندر آپ کو تنقیحات کے اندر دلائل کا ایک جو ہے وہ مدلل سیل رواں مل جاتا ہے کہ کس انداز کے اندر جو ہے وہ مغربی تہذیب جو ہے اس کے بارے میں مدلل انداز کے اندر اس کا جواب دیا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک تو جو تحقیق کا کام کرنے والے اور تنظیم اساتذہ سے وابستہ افراد ہیں، اس کو اپنا اگر تحقیق کا موضوع بنا لیں، تخصص کا موضوع بنا لیں مغربی فکر کو، کہ جس طرح وہاں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی اگر اس چیز کا اس طرح اہتمام ہو اور خود ان کے اندر تھنک ٹینک اس طرح کے موجود ہوں کہ وہاں جس طرح انداز کے اندر دلائل پیش کیے جاتے ہیں آج کی زبان کے اندر اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اس کی تفسیر کا اور قرآن سے دلائل دینے کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم المخاصمہ۔ علم المخاصمہ کیا ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ نے احسن انداز کے اندر اسلام کے بارے میں جو شکوک اور شبہات ہیں ان کا جواب بھی دینا ہے، نہ صرف جواب دینا ہے بلکہ اسلام کی حقانیت اور اس کی برتری اور اس کی صداقت پر لوگوں کو مطمئن کرنا۔ یہ آج کے دور کا بھی ہر دور کے اندر حق اور باطل کی جو کشمکش ہوتی ہے اس کے اندر اس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو آج کے دور کے اندر بھی اس کی ضرورت ہے کہ مغرب کی جو نشأت ثانیہ ہوئی ہے اس کے بعد اسلام کو مٹانے کے لیے وہ پوری قوت کے ساتھ سیاسی میدان کے اندر بھی اور فکری میدان کے اندر موجود ہیں، اور اس کے مختلف اسباب ہیں۔ علمی اور سیاسی میدان کے اندر مسلمانوں سے چونکہ مغلوب ہوئے اور اسلام سے نفرت میں اضافہ ہوا، آج بھی اسلاموفوبیا، اسلام کی برتری کو اپنے لیے زبردست خطرہ سمجھتے ہیں، اور ان کے ہاں اسلام کے نام سے ایک وحشت پائی جاتی ہے کہ کہیں اسلامی تہذیب غالب آ گئی تو ان کا لائف سٹائل اور تہذیب مٹ جائے گی۔ آج کے دور کے اندر ایک لفظ بہت کثرت سے ان کے ہاں استعمال ہوتا ہے لائف سٹائل کا مغرب کے اندر، کہ اسلامی تہذیب، اسلام اور بنیاد پرستی اور انتہا پسندی جو ہے یہ ہمارے لائف سٹائل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور مسلمانوں کو بالخصوص جو مغرب کے اندر رہتے ہیں ان کے بارے میں ایک ہی بات تکرار کے ساتھ بکثرت کی جاتی ہے کہ ان کو مین سٹریم کے اندر کیسے لایا جائے، ان کی شناخت کو ختم کر کے، ان کی انفرادیت کو ختم کر کے ان کو مین سٹریم کے اندر کیسے لایا جائے۔ یہ مین سٹریم کا لفظ ہمارے ہاں بھی میڈیا کے اندر اسلامی تحریکوں کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے کہ یہ مین سٹریم سے باہر ہیں، لیکن اسلام کی جو حقیقت ہے آپ دیکھیں ہر دور کے اندر حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام ایک طویل عرصے تک دعوت کا کام کرتے رہے، مین سٹریم جو ہے وہ اسلام سے باہر رہی، اور قرآن کہتا ہے فما وجدناہ غیر بیت من المسلمین، ایک مسلمانوں کا گھر اس کے علاوہ کوئی آدمی مسلمان نہیں تھا۔ مین سٹریم کہاں پر ہے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے اور 80 افراد مسلمان ہونے والے، مین سٹریم کہاں پر ہے؟ تو ہمیشہ انبیاء کے ساتھ جو قافلہ چلتا رہا ہے اور اس مشن کو جاری رکھنے والی تحریکیں،
ان کے بارے میں آج یہ جو مین سٹریم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا آپ اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو یہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن صحیح اور بنیادی جو ہمارے سامنے جو بڑا چیلنج ہے، وہ ایک بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ مغرب کے سامنے اسلام کی صحیح تفہیم جو ہے اور صحیح چہرہ اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ آج یہ چہرہ انہوں نے مسخ کر دیا ہے، تصور جہاد کے حوالے سے بھی بالخصوص اور دوسری تعلیمات کے حوالے سے بھی۔ اور دوسری سب سے بڑی کمزوری جو ہماری اس وقت دنیا کے سامنے ہے، وہ مسلمانوں کے اپنے کردار کے حوالے سے ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی جو داخلی کمزوریاں ہیں، یہ بھی اسلام کے راستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ تو اس وقت جو ہمارے سامنے اہم سوالات مغرب کے حوالے سے بار بار ہمارے لٹریچر کے اندر بھی آتے ہیں کہ اس کے غلبے کے اسباب کیا ہیں، ان کی خوبیوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کی خامیوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ان کے تسلط کے اور تہذیبی غلبے کے جو اسباب ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو اپنی شناخت ہے اور انفرادیت ہے، اس کو قائم رکھنا یہ بہت اہم اور آج کے دور کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے یہاں جناب فاطمہ جناب پارک کے اندر ایک پروگرام تھا، نوجوانوں کا پروگرام تھا، مختلف ناموں سے وہ پروگرام کرتے ہیں۔ تو کچھ سوالات انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں سوالات اٹھائے، آخرت کے بارے میں کچھ سوالات اٹھائے۔ تو اس کے بعد جو 2-3 لڑکے تھے، میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا کہ میں نے کہا آپ کی یہ تنظیم جو ہے بنیادی طور پر کیا اس کے اہداف ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس میں سے اکثریت جو ہے وہ ایتھسٹ اور ملحد ہیں۔ میں نے کہا آپ کے کتنے کچھ یہاں ممبران ہوں گے؟ کہتے ہیں کوئی 800 کے قریب صرف اسلام آباد کے اندر ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر ایک شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر سوالات اٹھانے والے لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں۔ خود اسلامی یونیورسٹی جہاں اسلامی شناخت کو قائم رکھنے کا بڑا ایک وہ کوشش کی جاتی ہے، ہمارے ہاں LLB کے اندر ایسے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، وہاں پر بھی جب ہم اسلامی قانون کی حدود کی بات کرتے ہیں، وراثت کی بات ہوتی ہے، تو فوراً ہی اچھا سر آج کے انسانی حقوق کے اس دور کے اندر جو ہے یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا، اس پر تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ وراثت خواتین کی عادی ہے، اس پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ سوالات ایک عام قانون کا جو طالب علم ہے اس کے ذہن کے اندر بھی اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ سوالات ہیں، دوسرا بتدریج ہمارا نوجوان جو ہے یہ نئی نسل اپنی انفرادیت اور شناخت کو گم کر رہا ہے، اور جب کہ اسلام نے اپنی شناخت کے حوالے سے کس قدر حساسیت قائم رکھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اس کے بارے میں حساسیت قائم کی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ عبادات تک کے اندر بھی یہود اور نصارہ کی جو مشابہت ہے اور اس کی پیروی ہے اس سے منع کیا گیا۔ اب دیکھیں آپ 10 محرم کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور پھر آخری موقع پر آپ نے فرمایا کہ آئندہ مجھے موقع ملا تو میں اس کے ساتھ 9 محرم کا اور 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ محراب کے اندر نماز پڑھنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہود چونکہ محراب کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو اہل ایمان کو، مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ آپ مکمل طور پر محراب کے اندر نہ کھڑے ہوں۔ اب عبادات کے اندر بھی اتنا حساسیت اپنی شناخت کے حوالے سے، اپنی انفرادیت کے حوالے سے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس تہذیب نے اس حد تک اپنی شناخت کو بچانے کی کوشش کی ہو اور اپنی حساسیت قائم رکھی ہو، تو وہاں پر آہستہ آہستہ پھر لباس کے اندر اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، معاشرت، ان چیزوں کے اندر دوسری تہذیبوں کی نقالی اور جگالی کرنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے کہ کمپرومائز کر کے بالآخر جو ہے مکمل طور پر دوسری تہذیبوں کو اختیار کر لیا جائے۔ تو یہ ایک تہذیبی یلغار ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس
مضبوط دفاعی مورچہ جو ہے یہ تحریک اسلامی سے وابستہ افراد ہوتے ہیں، تنظیم اساتذہ ہیں، تو اس وقت جو جدید رجحانات ہیں طلبہ کے اندر اور نوجوان نسل کے اندر، یہ مدافعت دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ اس مورچے کو دوبارہ جو ہے وہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تیسری بات، چونکہ پروفیسر صاحب جو ہیں انہوں نے جانا بھی ہے، تو میں اپنی بات کو بہت سی چیزیں حذف کر کے جو ہے وہ اپنی بات کو مختصر کروں گا۔ تیسری بات جو ہے وہ کردار سازی کے حوالے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کردار سازی کی ہے اور تربیت کی ہے، ہم میں سے ہر آدمی اس سے بخوبی آگاہ بھی ہے، لیکن وَيُزَكِّيهِمْ کا جو نقطہ ہے اور جو کام ہے، یہ شاید سب سے زیادہ محنت طلب کام ہے اور سب سے زیادہ لگن کے ساتھ کام کرنے کا کام ہے، اور زندگی بھر کا چیلنج بھی ہے اور زندگی بھر کا کام بھی ہے۔ تو یہ اس نوعیت کا کام ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی طور پر ایک انسان کو اندر باہر سے تبدیل کیا ہے، یہ کام ظاہر ہے کہ دل و دماغ کو تبدیل کرنا، اندر سے کسی کو تبدیل کرنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ اس کردار کے لوگ پیدا کیے جائیں جس کردار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، کہ کفار کے نرغے کے اندر بھی وہ کلمہ حق بلند کرنے والے ہوں، جس طرح آج فلسطین کے اندر مسلمان جو ہیں ایک اس کی زندہ مثال ہیں۔ جاہلیت کے پجاریوں کے درمیان بھی جاہلیت کو چیلنج کرنے والے لوگ ہوں، یہ اس کردار کا تقاضا کرتی ہے۔ نجاشی کے دربار کے اندر جرأت اور بے باکی اور حق گوئی کے ایک تاریخ مرتب کرنے والا کردار، یہ اس طرح کے کردار سازی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس کردار کی بات ہو رہی ہے جس میں ایک طرف گھر کا تمام اثاثہ رسالت مآب کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا جاتا ہوں، اور دوسری طرف فقر کی حالت میں مزدوری سے حاصل ہونے والی کھجوریں رائے خدا کے اندر دے دی جائیں، اور یہ وہ کردار ہے جس میں خود بھوکا رہ کر ایثار اور قربانی میں لطف محسوس ہوتا ہو، اور رائے خدا کے اندر جام شہادت نوش کرتے ہوئے بھی فزت و رب الکعبہ کا نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوں۔ تو یہ وہ کردار آج کی اس نئی نسل سے مطلوب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر پیدا کیا، اور اس کے لیے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہت ہی مؤثر نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے کہ کس طریقے سے آپ نے تربیت فرمائی، اس کا طریقہ تربیت کیا تھا۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی اور ان کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور اس کا شعور ہمارے اندر پیدا ہو، اور ہم ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔